ناظرین سبسکرائب کیجئے ہمارا رجا CSC چینل اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کرنا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو محترم سامعین، میں آج آپ کی بارگاہ میں بہت ہی اہم بات اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا ہمارے کچھ رفیقان نے مطالبہ بھی کیا تھا، اس کے تعلق سے پوچھا بھی تھا کہ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز میرا یہ پیغام تمام لوگوں کے پاس پہنچے گا۔ تو تمامی حضرات اس بات پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے، اور عرض بھی کروں گا، ہمارا یہ پیغام آپ مزید سینڈ کرتے رہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز سے متعلقہ فقہی مسائل کا تفصیلاً ذکر ہو چکا، کل چند متفرق مسائل بھی ذکر ہوئے۔ آج ایک مزید مسئلے پر گفتگو سماعت فرمائیں کہ جو کہ مسئلہ بڑا زیر بحث بھی رہتا ہے، حالانکہ صدیوں سے ملت اسلامیہ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ اذان اور اقامت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا۔ اس سے متعلقہ روایات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کیونکہ یہ مسئلہ بھی بڑا زیر بحث رہتا ہے۔ تو صدیوں سے ملت اسلامیہ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف سن کر، یعنی نام پاک سن کر، اہل ایمان و محبت اپنے انگوٹھے یا کلمے کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، خصوصاً اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جملہ سن کر ہر عام و خاص بتقاضۂ محبت و تعظیم اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ محبت رسول کے تقاضا کے تحت کیے جانے والے اس مستحسن فعل سے دور حاضر کے منافقین چڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس کی تعظیم کرنے سے روکتے ہیں، اور اس مبارک فعل کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ آج کل عوام میں بہت زیادہ زیر بحث ہے، بلکہ متنازع ہے۔ نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کی ممانعت کرنے والے فرقہ باطلہ کے متبعین ممانعت کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، بلکہ بدعت ہے اسی کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں عوام سے اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ اس فعل کے جواز کی دلیل پیش کرو، یعنی جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل پیش کرو۔ عوام بیچارے بے علمی کی وجہ سے دلائل پیش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس فعل کو ہم بزرگوں اور آباء و اجداد سے سنتے اور ان کو ایسا کرتے دیکھتے آئے ہیں، بلکہ ابتدائی اسلام سے یہ فعل ملت اسلامیہ میں رائج ہے۔ لیکن عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منکرین عوام کی ایک نہیں سنتے اور ممانعات پر ایک دم ڈٹے رہتے ہیں، بلکہ تشدد کی حد تک ممانعت کرتے ہیں۔ تو حضرات، اذان میں نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز بلکہ مستحب ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس کے جواز اور استحباب میں دلائل کثیرہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دلیل نمبر 1، دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے کہ اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان میں مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا پڑھی، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیہ، اور پھر دونوں کلمے کی انگلیوں کے اندر کے جانب کے پورے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ عمل کیا نام مصطفیٰ سن کر، تو اس پر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف فرما تھے
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا، میرے دوست نے کیا، علیہ شفاعتی، تو اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دلیل نمبر 2، یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ الباری اپنی معرکۃ الآراء کتاب موضوعات کبیر میں نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا ثُبِّتَ رُفِعَهُ إِلَى الصِّدِّيقِ الْأَخْ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تو ہمارے عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ عمل ثابت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت، لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شے کا ثبوت بعینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے۔ دلیل نمبر 3، امام عدلہ شمس الدین سخاوی نے اپنی کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے اور انگوٹھے چومنے کے فعل کا استحباب فرمایا ہے۔ دلیل نمبر 4، امام جلیل حضرت ابو العباس احمد بن ابی بکر یمنی صوفی نے اپنی کتاب موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ میں ایک روایت حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال حین سمع المؤذن یقول اشہد ان محمد رسول اللہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يقبل ایہا ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ دلیل نمبر 5، اسی کتاب یعنی موجبات الرحمہ میں حضرت فقی بن البابا کے بھائی سے روایت کی، وہ اپنا حال بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تیز ہوا چلی اور ایک کنکری ان کی آنکھ میں پڑ گئی، نکالتے تھک گئے لیکن نہ نکلی اور نہایت سخت درد پہنچا۔ اسی وقت انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو انہوں نے یہی کہا، یعنی دلیل نمبر 4 میں جو مذکور دعا ہے مرحبا بحبیبی، آخر تک پڑھا، ان کی آنکھ سے کنکری فوراً نکل گئی۔ حضرت رواد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے سامنے اتنی بات کیا چیز ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دلائل اور بھی ہیں، دلیل نمبر 6 اور 7 بھی اس میں مذکور ہے۔ لہذا یہ جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، عمل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جب نام پاک سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر، شہادت کی انگلی کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو یہ عمل بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت صحابہ ہے اور اس پر بے شمار فضیلتیں وارد ہیں، اور یقیناً یہ محبت کی علامت ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ ہر وہ عمل ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہر وہ عمل جس سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و تکریم ظاہر ہو، جس سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ظاہر ہو، وہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو بظاہر، تو یقیناً پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو بے شمار دلیلیں ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی اس پر ثابت ہے۔ اگر یہ کوئی عمل ثابت نہ ہو کسی سے، اور نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو کیا ہو، اور وہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اور اس عمل سے محبت رسول و تعظیم رسول کا اظہار ہو، تو پھر وہ عمل جائز نہیں بلکہ مستحسن و مستحب ہوا کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ اشیاء میں جو اصل چیز ہے وہ ہر چیز کا جائز ہونا ہے، ناجائز ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی جو ہے دلیل کی ضرورت ہے۔
یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عمل ناجائز ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ناجائز اور حرمت کو قرآن یا حدیث سے ثابت کرے، اور اگر کوئی جائز کہتا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا یہ عمل قرآن اور حدیث کے یعنی شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کے سینوں میں محبت رسول پیدا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و تقدیم ہمیں ہمیشہ تا زندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔